ایک مقصد کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ پاک جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں ہمیں اس مقصد تک پہنچا دے۔ منزل انسان کی آخرت ہے، اور سب سے پہلی منزل انسان کی قبر ہے، جس کو انسان بھول جاتا ہے اور بھولا ہوا ہے دنیا کی رنگینی، دنیا کی مصروفیات، دنیا کی محبتیں انسان کو اس سے غافل کر دیتی ہیں۔ ایسی مجالس جو ہیں الحمدللہ اس سے انسان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں اور ہمت بڑھتی ہے انسان کی۔ جہاں تک ثواب کا اعتبار اس مجلس کا، وہ تو ہے ہی ہے۔ ہر نیک عمل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نیت صحیح ہو تو ثواب تو عطا فرماتے ہیں، ثواب لکھا بھی جاتا ہے، نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس مجلس کا مقصد ثواب تک محدود نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ اس کا ایک اور بھی مقصد ہے، جیسے میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہاں تک ثواب کا اعتبار ہے تو یہ ایک حدیث جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں انسان کو مست کر دیتی ہے۔ جب کوئی انسان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ بیٹھے ہیں ہم لوگ اسی لیے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں، اور پھر اس مجلس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئی ہے، بیٹھے ہیں لوگ، تو میری رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اب یہاں رحمت کا معاملہ ہے، رحمت یہ طرح نہیں دیکھتی کہ کوئی گناہ گار ہے، کوئی چور ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ رحمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ڈھانپ لیتا ہے، چاہے کوئی کسی نیت سے بیٹھا ہو، کسی طرح بیٹھا ہو، غلطی سے آ گیا ہو، اتفاق سے آ گیا ہو، لیکن جب اس مجلس میں شامل ہو گیا اس لیے اس میں رحمت کا نام آیا ہے۔ تو بعض نہیں بلکہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ مجلس بیٹھے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو مجلس نصیب نہیں ہوئی اور پھر دوبارہ نہیں آ سکے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو اس طرح مجلس میں آتے دیکھا اور دوسرے دن ان کا میں نیچے دیکھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے۔ میں کتنا تعجب مجھے ہوا کہ میں تو جا رہا تھا تو مجھے بلانے کی شخص ہے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، ذکر پہ آپ کے ساتھ کل بھی بیٹھے تھے مجلس میں، وہ تو نیچے اس وقت رات انتقال ہو گیا ان کا۔ میں چہرہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو ہماری پلاننگ ہے، ایک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ کی پلاننگ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، مجلس اللہ میں اور بہت نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ لیکن یہ تو دیکھیں اگر یہ آخری مجلس ہو تو کیا انعام مل رہا ہے۔ رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں چاروں طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد جب رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں سبحان اللہ، تو میں پھر اس مجلس کو وہ گھیر لیتے ہیں اور میں ڈھانپ دیتا ہوں اپنی رحمت سے۔ رحمت کے فرشتے گھیرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتا ہوں۔ اب حدیث کے لفظ ہیں، کیا تشریح آدمی کرے کہ اللہ کیسے ڈھانپتا ہوگا اس مجلس کو، اور کیا حکمتیں ہوں گی انسانوں کی، اور کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انعامات باقی رکھے ہوں گے۔ اب حدیث سے دیکھیں آپ، اور پھر فرماتے ہیں کہ ڈھانپنے کے بعد ان پر خاص نعمت ہے آخرت کی، جنت کی، اس کو کہتے ہیں سکینہ۔
اللہ تعالیٰ پھر ان پر، ان کے قلوب پر اس سکینہ نازل فرماتے ہیں. کتنا ہمارا خرچ ہوا اس مجلس میں آنے میں، کیا زور لگا ہے مجھے بتائیں، کتنا نقصان ہوا ہے، کیا چھوڑ کے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، بس اس کو یہ مجلس محبوب ہے، اللہ کا ذکر محبوب ہے، اپنا نامنے والے بندے محبوب ہیں. ہر کام کے لیے کوئی پیچھے پش کرتی ہے چیز کو وہ کام کرنے کے لیے، تب وہ کام کرتا ہے. وہ کون سے جذبات ہیں، وہ کون سی چیز جس سے انسان اس کام کو شروع کرتا ہے؟ ایک خوف ہے، ایک محبت ہے. سبحان اللہ. جب انسان کام کرے گا یا تو خوف سے کر رہا ہوگا، ڈر سے کر رہا ہوگا، ڈر سے مجبور ہوگا، خوف سے مجبور ہوگا، یار یہ نہ ہو جائے، وہ یار یہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، تو وہ اس کو ترغیب دے رہا ہوگا اس کام کرنے کے لیے کہ یہی کام تو کر. تو وہ بے شک طبیعت اس کی چاہے یا نہ چاہے، اس خوف سے اس نے وہ کام کرنا ہے. سمجھے میری بات؟ آپ سنیں، وہ خوف کرا رہا ہے اس کو کام. دیکھتے یہ جذبہ ہے. اور ایک جذبہ ہے محبت کا. وہ کیا ہے؟ پیسے کی محبت، مال کی محبت، پیشے کی محبت، رتبوں کی محبت، جاہ کی محبت. جب یہ محبت انسان کے اندر سید کر رہی ہے، ایسے ایک پیشے کی محبت انسان میں آ گئی، میں نے تو یہ بننا ہے، میں نے تو یہ پیشہ اختیار کرنا ہے. دیکھو محنت کرتے ہیں. کیوں کہ وہ پیشے کی محبت ہے جس کو کام کرا رہی ہے. یونیورسٹی میں جا رہا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہے، راتوں کو جا کر بس ایک جنون چڑھا ہے کہ یار یہ میں پیشہ حاصل کر لوں. ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اس کی محبت ہے. سیاستدان ہے، بس نے کہا میں نے تو یہاں سے ووٹ جیتنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، اب دن رات اس چیز کی محبت کی مجھے یہ بننا ہے، اس لگا گیا اس کام کے لیے. کون سی ہے؟ اس کی محبت کو کام کرا رہی ہے. سبحان اللہ. بات سنا دیا. پیسے کے پیچھے لگا ہے، مال 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 مال. وہ کون کرا رہا ہے کام؟ اس کو پیسے کی محبت کرا رہی ہے، پیچھے محبت اس کو کرا رہی ہے. تو دو چیزیں ہیں، یا خوف ہے یا تو یہ دنیا تک نہیں ہے. اعمال بھی انہی دو وجہ سے ہوتا ہے، انسان کرتا ہے. اعمال جو ہم کرتے ہیں نا، انہی دو کیفیت انسان کرتا ہے، یا خوف سے کرتا ہے یا محبت سے کرتا ہے. تو یہاں ایک نقطہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کا یہ فضل عظیم ہوتا ہے کہ جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کسی شیخ سے ملاقات کرا دے. یاد ہے، وہ بعد میں بھی ہم نے آنا ہوتا ہے، بوڑھے کی بھی آنا ہوتا ہے، پھر بھی ہم نے نیک بننا ہوتا ہے. لیکن یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ جوان ہو اور اس کو راہ منزل ملنا شروع ہو جائے. اور جو لطف، میں 29-30 سال کا تھا، جوانی تو اس وقت جو حضرت ملے میرے بھائی، جو لطف اس وقت آتا ہے، اگر چلنا چاہتے ہیں شیخ کے ساتھ، اس وقت جو مجاہدے کا، محبت کا، سیکریفائس کا جو لطف اس وقت آتا ہے نا، اگلی عمر میں نہیں آتی وہ بات. پھر وہ ایج ہر لحاظ سے آپ کو ٹیسٹ دینے والی ہے. اس عمر میں بدماشی پہ لگ جائیں تو بدماشی آپ کو مزہ دے گی، گندے کام پہ لگ جائیں گندا کام آپ کو مزہ دے گا. وہ ایج اللہ نے کیسی رکھی ہے جوانی کی. تو جس پہ اللہ تعالیٰ نعمت فرما دے اور کوئی شیخ مل جائے اور شیخ کامل ہو، اور عمر بھی اس کی اتنی تھوڑی ہو، جوان ہو، یہ نعمت عظیم ہے انسان کے لیے. جو مزے اس میں کہ ہاں بس یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کرے. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ان خواتین سے بھی جو جوان ہیں اور اس جوانی میں اللہ نے کو شیخ دی ہے، اور اپنے سوچیوں سے، دوستوں سے بھی، کہ بھائی اگر آپ کو جوانی میں نعمت ملی ہے، اس کی قدر کریں. اس وقت جو آپ اس وقت مجاہدہ کر لیں گے بیٹھ کے اپنے شیخ کے ساتھ، جو حاصل کر لیں گے، تو اگلی عمر میں آپ اس کا پھل کھائیں گے. آپ یہ بتا رہا ہوں، آج ضائع کر دیا تو کل پھل بھی گیا آپ کے پاس. فرمایا اس نے، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمایا. اس لیے اگر اللہ کے نبی نے فوراً مخاطب ہو کر اور نصیحت کر دی، علیک بذکر اللہ استعاذ، ماس خشیت اور خوف اپنے پر لازم کر لے. کس نے کہا ہے؟ نبی. کس کو کہا ہے؟ ماس کو نہیں، پوری امت کو فرما رہے ہیں.
کس لیے ملے گا کیا؟ سبحان اللہ. وہ جو میں سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ دو جذبے ہیں جس سے انسان عمل کی طرف چلتا ہے. ہمیں وہ اعمال مل جائیں گے جو ہمیں چاہیے. کیا چیز ملیں گی؟ تو خوف اور محبت. اور یہ کمی ہے ہمارے اندر. جو خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے تو وہ خوف نہیں ہے. وہ محبت جو ہمارے اندر ہے وہ محبت نہیں ہے. خوف ہو تو آدمی کبھی غلطی کر سکتا ہے, اللہ کو ناراض کر سکتا ہے, وہ کام کر سکتا ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے. بتائیں, ایک انسان کا خوف ہو جائے, انسان کو ایک باس کا خوف ہو جائے تو اس کے لیے کام غلط نہیں کرتا. تو اللہ جو کہتے کس کی جرت ہو سکتی انسان کی کہ وہ اس کام کو کرے جو اللہ نے منع کی ہے جس کو, اور بار بار اس کو اعلان کر رہے ہیں جن چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حدیثوں میں, وہی ہم کرتے ہیں, وہی دن رات ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ خوف نہیں ہے. تو اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ خوف پیدا کرو. مطلب کیا کہ خوف پیدا کرو گے تو حقیقت میں تم بچ سکو گے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے, اور تم اصل راستے پہ چل سکتے ہو جنت کے. پوچھا بھی نہیں اسی طریقے سے. دیکھیں کتنا بڑا سوال پوچھا. خشیت اور خوف کو فرمایا لازم سمجھ لو اپنے اوپر ہم نے کرنا ہے. پھر دوسری بات کی اللہ کے نبی نے, وہ کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجْرٍ حَجْرٍ. خوف کے بعد دوسری بات کس چیز کی ہے؟ یا تو عمل کس سے ہوتا ہے؟ خوف سے. اگر تو خوف پیدا کر لے گا اللہ تعالیٰ کہتا پھر کیا ہوگا کہ تیرے عمل سارے صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. جس عمل میں تو رکا ہوا ہے اس کی وجہ یہ خوف نہیں ہے. میں نے پہلے بتایا نا خوف سے عمل ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہی میں نے مثال دی آپ کو, حدیث پیش کر رہا ہوں. دوسری بات کیا بتائی تھی؟ محبت ہے جو انسان سے عمل کراتی ہے. ہماری محبت ہی نہیں ہے اللہ کی. اللہ کی محبت ہو تو محبت کرنے والا بستر پہ بستر لیٹا رہتا ہے اللہ کی پکار پر. محبت یہ ہوتی ہے کہ جب محبت کرنے والا کچھ اس کو کہے تو اس کو وہ پرواہ نہ کرے, وہ کام وہ کرتا رہے. بتائیں آپ, محبت تو بہت چچ جاتی ہے. نعرے تو مارتے ہیں عشق رسول عشق رسول, کون پتہ نہیں کیا عجیب نعرے بنائے, داڑھی رکھی نہیں جاتی. عشق کو سنت پہ عمل نہیں ہوتا, تدا کیا نہیں جاتا. نعرے تو دیکھیں ایسے عجیب نعرے, اور فتوی لگ جائیں یہ کافر ہے فلاں ہے. بھائی تو سمپل چیز ہے, نہ کوئی کافر ہے نہ کوئی مسلمان ہے. فرقوں میں آپ بالکل کوئی بات ہی نہیں ہے. فرقہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا, اور اطیع اللہ رسول پہ انسان قائم ہو جائے تو کوئی فرقہ بن ہی نہیں سکتا ہے. ایک چیز کو انسان پورے عمر پکڑ لے, اللہ کا حکم نبی کی اطاعت و سنت پہ چلنا, فرقہ رہتا ہے کوئی؟ کچھ فرقہ نہیں, سارے عاشق ہیں. پھر تو اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ دوسری چیز جو انسان کو عمل صالح کی طرف لے کے جاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیا بولے؟ محبت. ایک جھوٹی ایک حقیقی محبت ہوتی ہے. حقیقی محبت تو کچھ اور چیز ہے. اس کی بات کی ہے, وہ کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجْرٍ حَجْرٍ. کثرت اللہ کا ذکر کرتا کہ اللہ کی محبت تیرے میں پیدا ہو جائے. وہ اصل محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی. اور کیا محبت ہوگی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی. ایک کیا ہے؟ خوف, جس کو ہے نا علی کے بتق اللہ. اور اللہ نے دوسری چیز بتائی محبت. خوف سے انسان جب پیدا کر لیتا ہے اور خوف کے ساتھ اعمال کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو کون سا قرب ملتا ہے اللہ کا؟ زہد بن جاتا ہے. وہ زہد بن جاتا ہے. زہد کیا بنتا ہے؟ زہد آتا ہے. زہد کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار, عبادت گزار, محتاط, گناہوں سے بچنے والا, بہت احتیاط کرنے والا. اس کو کہتے ہیں زاہد ہے, پرہیزگار ہے, عبادت گزار ہے.
زہد جو ہے کس چیز سے اس نے منزل کو حاصل کی ہے؟ تقوی سے. بات سمجھیں میری بات. اس نے کس سے حاصل کی ہے؟ تقوی سے. کیا ملتا ہے اس کو؟ پرہیزگاری ملتی ہے، عبادت گزار بنتا ہے، الحمدللہ وہ گناہوں سے بچتا ہے، اس مقام تک پہنچتا ہے، اس کو زہد کہا جاتا ہے. دوسری چیز کی بات آ رہی ہے کہ جو آدمی محبت سے راستے کو طے کرتا ہے، وہی راستے ہیں نا. جو آدمی محبت سے راستے کو طے کرتا ہے، جس کے لیے راج بتایا کہ کثرت سے ذکر کرو، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. جب اس راستے سے اللہ کی محبت کو طرف چلتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے؟ یحبونہ. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں، مومن مجھ سے محبت کرتا ہے، کہ اس نے راستہ محبت کا اختیار کر لیا ہے. بس سمجھ آ رہی؟ دو راستے ہوئے، خوف کے ایک، محبت کا. کون سا راستہ لینا ہے ہم نے؟ تو بھائی کوشش کرنا ہے محبت کی. کیا کوشش ہے اس کی؟ کثرت ذکر ہے.